بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت کے بعد کا حصہ، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، یہ 4تھا سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تقریباً 40 کے قریب لوگ ہیں، اور وہ 40 کے 40 دل سے ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اور کار نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں آپ کے ہر طرح معاون ہیں۔ انہوں نے اسلام پر گفتگو، اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے اور دعوت کی جو بنیاد ہے، توحید، رسالت، آخرت کا تصور، اسے بتلانے کا اچھا سلیقہ حاصل کر لیا ہے۔ اپنے ماحول اور اپنے لوگوں میں کس طرح بات کی جائے، کیسے انہیں سمجھایا جائے، ان کے شک و شبہات کو کیسے دور کیا جائے، ان سے کیسے سوال کیا جائے، ان کے سوالات کا کیسے جواب دیا جائے، یہ سب انہوں نے بہت اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا ہے۔ جذبہ بھی بہت ہے، سلیقہ بھی بہت اچھا ہے۔ وحی الہی انہیں یاد ہے، قرآن کو وہ سمجھتے ہیں، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن کا حصہ بھی نازل ہوا ہے، چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ چند آیتیں، وہ تھوڑا سا حصہ جس نے اللہ کا تعارف کروایا ہے، جس نے اللہ کے آخری دین کی بات کی ہے، جس نے اللہ کے حق کو پہچاننے کی دعوت دی ہے، اس کو مکمل سمجھنے لگے۔ مطالبہ ان سے کیا ہے، انہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اور کس چیز کو کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوں گے اس دنیا میں اور آخرت میں، یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بات بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اچھے سے سمجھاتے بھی ہیں، اور لوگ آئے دن روز بروز ان لوگوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہ جو انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی مخالفت کی ایک جو شکل آئی، جس کو میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ قریش نے، ان کے سربراہوں نے، خانہ کعبہ کے ذمہ داروں نے، اور مکے کے سربراہوں نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر چراغپا ہو گئے۔ کیا اعلان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی تولیت آج سے میری ہے، آپ کی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مکے میں جو کچھ عبادات ہو رہی ہیں اور جو کچھ میلے ٹھیلے ہیں اب یہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے تو اللہ کی دعوت دی تھی اور اس کے لیے حرم کا انتخاب کیا تھا، لیکن شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کر دیا۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، بیشتر کو چوٹیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی،
کہ آپ نے حق ادا کر دیا اعلانیہ اپنی دعوت کو پہنچانے کا، اور مشرکین مکہ وہ گویا کہ ہار گئے، کیونکہ حرم کی حرمت جس کا وہ حوالہ دیا کرتے تھے، جس کی دہائی دیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر پورے عرب کو مرعوب کرتے تھے، اور جس کی تولیت کا اپنے آپ کو وہ نگہباں کہا کرتے تھے، انہوں نے اس حرم کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اب اس کے بعد گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر خاموشی سے اپنی دعوت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے دار ارقم سے، پھر آپ نے لوگوں کی تربیت شروع کر دی۔ مکے کے بہت سارے لوگ جن کو اس دعوت کا آج علم ہوا، خاموش دعوت جو مکے کی فضا میں گونجنے لگی اور در و دیوار سے اور ان پتھروں سے پہاڑوں کے ٹکرانے لگی، اور اس کی آواز بعد گشت، اس کی ایک اچھی اور دھیمی آواز جو اب ابھر کر لوگوں کے کانوں میں جا پہنچی، بہت سارے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے، کیونکہ اب تو باقاعدہ سب کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں۔ وہ 30-40 لوگ جو اب تک بڑے خاموش تھے، جنہیں چند لوگ جانتے تھے، جن کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، ان کے بارے میں اب لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بھی محمد کے ساتھی ہیں، یہ بھی نئے دین کو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ بھی نئے دین کے داعی ہیں، یہ بھی اللہ کے آخری دین کے دعوے دار ہیں، یہ بھی اپنا مذہب اور اپنا دین اسلام بتلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی شرک سے بیزار ہیں، شرک چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کو نہیں چھوڑا ہے، باپ دادا کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں، اسی لیے بہت سے گھر والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے گھر کا ایک فرد محمد کا ساتھی بن گیا ہے، کیونکہ گھر والوں کی عزت اور تکریم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں سکھایا تھا، قرآن مجید میں ان کو حکم ملا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے معاملات میں معاون بننا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے مددگار کے طور پر رہنا ہے، ان کی تکلیف سے آپ کو بچنا ہے، صرف اور صرف شرک سے بچنا ہے، صرف اور صرف شرک میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، شرک کے معاملے میں اپنے کو دور رکھنا ہے، بیزار رکھنا ہے، باقی سارے حقوق بڑے اچھے سے ادا کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، اس کا اثر یہ تھا کہ بہت سارے گھروں میں کچھ لوگ جو اسلام لے آئے تھے، گھر والوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، کیونکہ وہ ان سے اتنا ہی قریب تھے، ان کے اتنے ہی فرما بردار تھے جتنا پہلے تھے، بلکہ اس سے زیادہ با اخلاق ہو گئے تھے، اس سے زیادہ ہمدرد ہو گئے تھے، اس سے زیادہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہو گئے تھے، اس سے زیادہ حقوق کو پہچاننے والے ہو گئے تھے۔ لیکن اب اعلانیہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو اسلام لے آئے، کون لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لی، کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اور ایسی صورت میں اب ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا پورا انتظام کریں۔ سختی کر لی انہوں نے، مار پیٹ کر لیا انہوں نے، ایک آدمی کو شہید بھی کر دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتقام کے لیے نہیں کھڑے ہوئے
کہ میرا ایک ساتھی شہید ہوا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عرب کے خون میں بدلہ تھا۔ عرب کا کوئی بھی قبیلہ ہو وہ جوش انتقام میں بہت آگے بڑھ جاتا تھا۔ اسی سیرت کے پس منظر میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ایسی جنگ جو خود بنو ہاشم اور قریش کے درمیان چلی تھی، حرف فجار، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، وہ جنگ بڑے دنوں تک چلی تھی اور آخر کار مصالحت کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی تھی۔ اس مصالحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اور جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی طرف سے شریک تھے، کیونکہ بنو ہاشم حق پر تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنگ پسند نہیں تھی، آپ اس کی مصالحت میں آگے آئے تھے، اور بہرحال بنو ہاشم اور دیگر قبیلوں نے مل کر کے اس جنگ کو بند کیا۔ تو انتقام کی جو جنگ تھی وہ تو عربوں کا وتیرہ تھی، ان کی طبیعت تھی، ان کی خودداری تھی، وہ اسی کو تو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، ان کی ساری دولت اسی میں پوشیدہ تھی، ان کی ساری عزت اسی میں چھپی ہوئی تھی کہ وہ کسی طرح جس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے اس سے بدلہ لے لے، جس نے ان کے کسی فرد کو مارا ہے اس کا انتقام لے لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کا دین صرف شرک میں نہیں چھوڑا تھا، صرف اپنے باپ دادا کی بت پرستی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ جاہلیت کی ساری رسمیں آپ نے چھوڑ دی تھی۔ جاہلیت کے سارے غرور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہہ تیغ کر دیا تھا۔ جاہلیت کی ساری نخوت اور جاہلیت کی ساری جو ایسی سرگرمیاں تھیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیروں تلے رونت دیا تھا۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے سارے ماننے والوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی، کوئی حوالہ نہیں دیا، قبائل کو اکٹھا نہیں کیا۔ آپ کے رضائی بھائی جو شہید کر دیے گئے تھے اس مقابلے میں یا اس حرم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کا بدلہ لیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت کی راہ میں قربانی دی تھی، دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو قربانی کے بغیر یہ دعوت کیسے آگے بڑھتی؟ چنانچہ کفار مکہ نے ان کی عداوت، ان کی دشمنی چونکہ اس سے ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ سے بھگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں توحید کا اعلان نہیں کرنے دیا۔ وہ اتنے پر خوش نہیں تھے، ایک مسلمان کو انہوں نے شہید کر دیا اور بہتوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، اس پر وہ پرسکون نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی نئی تدبیر کی، وہ تدبیر جو انہیں پہلے کرنی تھی۔ لیکن ظلم کی ناکامی کے بعد انہوں نے تدبیر کی، مصالحت کی۔ مصالحت کس طرح؟ وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگراں نگہباں، بچپن سے دادا کے انتقال کے بعد دادا نے جن کے ذمے کیا تھا، حضرت ابو طالب، نہایت ہی شریف باعزت بنو ہاشم کے سردار، ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا دیکھو یہ آپ کا بھتیجا بڑا اہم ہے، بڑا محبوب ہے، آپ کو بھی ہم کو بھی، آپ بھی بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں،
اور مکہ بھی اس کی بڑی عزت کرتا ہے، لیکن اس نے ہمارے دین کو چیلنج کیا ہے، ہمارے رسم و رواج کو چیلنج کر دیا ہے، ہماری عبادات کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس لیے آپ اس کو روک دیجئے، اس کام سے اس کو منع کر دیجئے، اس کی دعوت سے اس کو آپ روک دیں۔ حضرت ابو طالب نے بڑے سلیقے سے انہیں سمجھایا اور واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں بات کروں، میں سمجھاؤں گا۔ حالانکہ حضرت ابو طالب کو بھی اندازہ تھا کہ سمجھانے کے لیے ہے کیا، جہاں بات صحیح اور غلط کی آئے گی یہ اس پر راضی نہیں ہوں گے، جہاں گفتگو آئے گی کہ ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کہے، دوسرے کے سامنے رکھے، اور انسان کو یہ آزادی ہے کہ جس کو صحیح سمجھے اسے تسلیم کرے، مانے، اسے اختیار کرے۔ مذہب جبر کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے اطمینان کا نام ہے۔ دل کی آواز کو دبانے سے نہیں دبایا جا سکتا ہے، دل کی آواز کو قبول کر لیتا ہے جو اسے کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی۔ کیا ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بیگانہ تھے؟ انہیں اس پورے وقفے میں، 4 سال کے وقفے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمی کا علم نہیں تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں اس کا انہوں نے کیا کچھ جائزہ نہیں لیا ہوگا؟ یقیناً لیا ہوگا۔ خاموش طبیعت تھے، شریف النفس تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، مکے میں معزز تھے، بھتیجے کے سرپرست تھے، اس لیے انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں اور دماغ میں ان کی یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ چکے تھے اس بات کو کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے، محمد اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں، اور محمد جو دین لے کر آئے ہیں یہ تو دین اللہ کا دین ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں تھیں، اس لیے تھیں کیونکہ بعد کے واقعات اسی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ قریش چلے گئے، واپس چلے گئے لوگ۔ انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، چچا اگر سمجھا لیں گے اور محمد رک جائیں گے اس کام سے تو ہم جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر محمد کا کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کی سرپرستی اور ان کی نگہبانی ختم ہو جائے گی۔ اور یا اگر محمد نہیں رکیں گے تو انہیں اپنے چچا کی مخالفت مول لینی پڑے گی، اب وہ اور ان کے چچا لڑیں گے اور اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان کے چچا ہی ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ایک چچا تو مخالف تھے ہی، ابو لہب، لیکن وہ مکے میں اس پائے کے نہیں تھے، ان کی شرافت اور ان کی جو حیثیت تھی وہ حضرت ابو طالب جیسی نہیں تھی، اس لیے ان کی مخالفت کا قریش کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ابو لہب ہر محفل میں، ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ وہ مخالفت بے بنیاد تھی اور ان کا وزن نہیں تھا۔ اب لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر ابو طالب مخالف ہو جائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا، لیکن حضرت ابو طالب وہ کیسے مخالف ہوتے؟ کیا بنیاد تھی مخالفت کی؟ کیا وہ ظلم کرتے؟ کیا وہ ایک صحیح بات کو غلط کہتے؟ کیا محمد کی زندگی ان کے سامنے نہیں تھی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کے کردار سے وہ ناواقف تھے؟ نہیں، یہ سب تو ان کے لیے بالکل روز روشن کی طرح آیا تھا، سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، چنانچہ وہ خاموش بیٹھ گئے۔ اب پھر قریش کو یہ احساس ہوا کہ ہوا تو کچھ نہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ کھلے عام
اپنی دعوت میں کوئی تیزی نہیں لائی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیز نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنی دعوت جو آپ کی جاری تھی بتدریج، اس کو آپ نے جاری رکھا. اور وہ اس دن کا جو ہنگامہ حرم کا تھا، اس نے موقع فراہم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے تھے. لوگ خود جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ قریش نے جس کی مخالفت کی ہے، چلیے اس سے ملا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے. تو گویا کہ آپ کی دعوت خود اعلانیہ ایک مشن بن گئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں کم تھی، آپ کی دوڑ بھاگ کم تھی، آپ کا آنا جانا کم تھا، لیکن آپ کی باتیں وہ بہت پھیل چکی تھی، بہت پھیل چکی تھی. وہ اس وقت کا برننگ ٹاپک بن چکی تھی، دھماکہ خیز ایشو بن چکا تھا. یہ ہر کوئی اسی پہ بات کر رہا تھا، ہر کوئی حرم کے اس واقعے پہ تبصرہ کر رہا تھا، ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون صحیح ہے، کون غلط. قریش نے جو کیا وہ صحیح ہے، محمد نے جو کیا وہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے؟ ہر آدمی یہ سوال کھڑا کر رہا تھا، اور قریش کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے غلط کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، کیونکہ وہ لوگ سچائی پر تھے اور ظلم کو برداشت کیا تھا، انتقام سے دور رکھا تھا اپنے آپ کو، جاہلیت کے خوبوں سے اپنے کو نکال لیا تھا. جس چیز کے وہ دعوے دار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو اعلان کر رہے تھے کہ جاہلیت چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، واقعتاً انہوں نے جاہلیت کو چھوڑ دیا تھا، اور جاہلیت کا کوئی رنگ اب ان کے یہاں باقی نہیں رہ گیا، جو ان کی جیت تھی. پھر قریش اکٹھا ہوئے، سرداران اکٹھا ہوئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب اکٹھا ہوئے، اور پھر پہنچے کہاں؟ حضرت ابو طالب کے پاس. پھر پہنچے، دوبارہ گئے. پہنچے اور پھر وہی بات کہ دیکھیے آپ معزز ہیں، آپ شریف ہیں، آپ بھی تو ہمارے ایک فرد ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے. آپ کا بھتیجا وہ ہماری ساری عزت خاک میں ملا دے گا، ہماری ساری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارے سارے رسم و رواج پامال ہو جائیں گے. آپ ذرا سمجھا لیجئے، روک دیجئے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اب ان کے لہجے میں تلخی آ گئی. ابو طالب کو چیلنج کیا انہوں نے، ان کی شرافت کو چیلنج کیا، ان کی عزت کو چیلنج کیا، ان کی حیثیت کو چیلنج کیا، اور کہا اب اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے جو بھی قدم ممکن ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے، اور ہم آپ کے خلاف برسر پیکار جنگ ہوں گے، ہم سب کچھ کریں گے. ابو طالب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے حالات کی سنگینی کو محسوس کر لیا. وہ سمجھ گئے کہ قریش اور یہ لوگ سرداران قریش یہ سب رکنے والے نہیں ہیں. یہ محسوس کر چکے ہیں کہ محمد کی دعوت بڑی طاقتور ہو گئی ہے، اور اگر اس کو ابھی روکا نہیں گیا، دبایا نہیں گیا، تو مزید طاقتور ہو جائے گی. ایسی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی. آپ ذرا غور کریں، جو بات انہوں نے رکھی وہ تاریخ کے صفحات میں نقل ہے. بڑی خوبصورت بات اور بڑی گہری بات. انہوں نے کہا بھتیجے، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میں کر چکا، آج بھی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ سب تمہارے پیچھے پڑ گئے، میں بوڑھا ہو گیا اور یہ بالکل تمہارے پیچھے پڑ گئے. میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں اٹھا نہ سکوں. ان سے لڑنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اور میں تمہاری محبت میں ان سے اگر لڑنا بھی چاہوں تو نہیں لڑ سکتا، اس لیے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو. اس پوری گفتگو میں انہوں نے تسلیم کر لیا گویا کہ محمد
मेरे भतीजे तुम सच्चे हो, और अगर मेरे अंदर ताकत होती इनसे मुकाबले की तो मैं तुम्हारा साथ देकर मैं इनसे लड़ता, लेकिन चूंकि लड़ने की ताकत नहीं है, मैं बूढ़ा हूं, इसलिए इस मामले में तुम रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो बोझ उठा लूं जो बोझ नहीं उठा सकता। हालात बड़े संगीन है, मैं इसमें तुम्हारी सरपरस्ती और मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके भतीजे, लेकिन उम्र क्या थी? 44 साल। तारीख में जब पढ़िए तो उम्र को जरूर याद रखिए। सीरत जब भी पढ़िए और सोचिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सामने रखिए। जब हम ये कहें या कहीं पढ़ें आप कि अबू तालिब ने अपने भतीजे से कहा, तो ये मत सोचिएगा कि 10 साल 5 साल का कोई भतीजा। भतीजे थे, लेकिन 44 साल के भतीजे थे, पूरी जिंदगी देखे हुए, तजर्बात, मक्का, हालात, सारी चीजें देखी। और अब अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की वही उनके पास आई थी, जिब्रील अमीन आसमान से वही लेकर आते थे, कुरान जैसा मुअजिजा उनके पास था, अल्लाह की ताईद उनके पास थी, तौहीद की ताकत उनके पास थी, अल्लाह के आखिरी दीन का पैगाम उनके पास था, अल्लाह की अमानत उनके पास थी, और सारी इंसानियत की कामयाबी का राज उनके पास था। वो खजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया था अल्लाह की तरफ से, जो इंसानियत को कामयाब करने वाला खजाना था, जिसे इंसानियत में लुटा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिससे माला माल होकर के लोग अपने आप को कामयाब कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अंदाजा था, चुनांचे उन्होंने चचा की पूरी इज्जत करते हुए, जिन्हें वो अपने बाप की जगह उन्होंने पाया था, और जिन्होंने बाप की तरह उन्हें शफकत दी थी, पाला पोसा था, सिखाया था सब कुछ, उन्होंने कहा, चचा जान, यकीनन आप कोई और मुतालबा करते तो मैं मान लेता, लेकिन आपका मुतालबा वो बड़ा अजीब है। एक ऐसी दावत, एक ऐसा अल्लाह का पैगाम, एक ऐसी अमानत जो मेरे जिम्मे की गई है, अगर इसके बिलमुकाबिल सूरज और चांद भी मुझे दे दिया जाए और दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए और सब कुछ मेरे लिए निछावर कर दिया जाए और कुरैश सारी हमारी बातों को मान ले, लेकिन मैं अल्लाह की इस दावत से अपने आप को पीछे नहीं कर सकता। यह मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता है ऐसा। मेरा ये अपना नहीं है, ये मेरा अपना कोई दीन नहीं है, ये मेरी अपनी दावत नहीं है, ये मेरा कोई अपना फिक्र, अपनी थ्योरी नहीं है, ये मेरा कोई अपना तजर्बा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का पैगाम है। और अल्लाह के पैगाम से अल्लाह का नबी अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है। मुझे अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया है और ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का आखिरी दीन है और सारी इंसानों के लिए है। मुझे इस दीन को इंसानों तक पहुंचाना है, ये मुझे काम करना है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, ख्वाह आप मेरा साथ दे सकें या ना दे सकें। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ अंदाज में अपने चचा की हैसियत और उनकी इज्जत को बरकरार रखते हुए अपनी दावत को वाज़ेह कर दिया। मौका मिल गया आपको अपनी दावत रखने का। इससे पहले खानदान को इकट्ठा किया था, तब भी आपने अपनी दावत रखी थी। यह बेहतरीन मौका था कि आपने अपने चचा के सामने अपनी दावत रख दी। कौन चचा? जिनका बेटा इस्लाम ला चुका था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इसलिए यह सब जिक्र करता हूं कि आप भी उस पसे मंजर को, बैकग्राउंड को सामने रखें, फिर गौर करें कि क्या सिचुएशन रही होगी कि एक तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 4 साल पहले ही इस्लाम ला चुके हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तोबाजू बन चुके हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं गर्चे कम उम्र हूं, अभी 14-15 साल के हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं गर्चे कम उम्र हूं लेकिन फिर भी मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। किनके बेटे थे? इन्हीं हजरत अबू तालिब के बेटे थे, अली इब्न अबी तालिब।
वो हजरत अली जो बहादुर हुए, बचपन से बहादुर थे, जाबाज थे, बड़े ही हिम्मत वाले थे, बड़े ही ज़की थे, ज़हीन थे। हजरत अली की बड़ी खूबियां हैं, इंशाअल्लाह हीरोज ऑफ इस्लाम में ये चीजें आएंगी और जानना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर बड़ी खूबियां हैं, वो खूबियां बचपन से थी उनके अंदर, और उनके वालिद मोहतरम से ज्यादा उसको कौन जानता था, और उन्हें ये पता था कि मेरा ये ज़हीन बेटा, मेरा ये बहादुर बेटा, वो तो मोहम्मद के साथ है। इसलिए उन्हें एक मौका और मिला कि मोहम्मद से अपनी बात को सुन ले और समझ ले, और चुनांचे सुनने के बाद जो चचा ने बात कही वो इस बात की दलील है कि उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर यकीन था। उन्होंने क्या कहा, जाओ भतीजे जाओ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा यह हौसला है, जब तुम ये समझते हो, तो फिर अब जाओ, मैं तुम्हारा जिस तरह सरपरस्त था उसी तरह रहूंगा, और मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी पूरी सरपरस्ती, मेरी पूरी निगरानी, मेरी पूरी रहनुमाई और मेरी हिफाजत का पूरा काम वो मेरे जिम्मे है, उसे मैं इंशाअल्लाह पूरा करूंगा। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम अपने काम में लग जाओ। आप जरा तस्वुर करें इस पसे मंजर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हरम से, सहने हरम से निकाला गया था, आपके रजाई भाई शहीद हो गए थे, हारिस बिन अबी हाला, कई लोग जख्मी हो गए थे, कुरैश डट पड़े थे, अपनी दुश्मनी में खुल के सामने आ गए थे। अब आपके चचा की ये बातें आपके लिए कितनी ताकतवर रही होंगी, कितनी हिम्मत अफजा रही होंगी, कितना हौसला मिला होगा। इंशाअल्लाह आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम इसके असरात देखेंगे, हमें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस वाक़े का कितना अच्छा असर हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से जो सुना उसके नतीजे में उनकी हिम्मत और आगे बढ़ गई, और उन्होंने फिर दावत में अपने आप को यकसू कर लिया।